السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو انسان اس کرۂ ارض پر تقریباً 2 لاکھ سال پہلے سے آباد ہے، تاہم امریکہ کے ایک سائنسدان ڈاکٹر ایلس سلور نے 2013 میں کتاب ہیومنز آر ناٹ فرام دا ارتھ یعنی انسان اس کرۂ ارض سے نہیں لکھ کر سائنس کی دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا۔ اس کتاب میں دی گئی تھیوری نے ڈارون کی تھیوری یعنی انسان پہلے بندر تھا کو بھی رد کر دیا اور ایک نئی دنیا کے سفر کا آغاز کیا۔ ان کے دعوے کے مطابق انسان اس سیارہ زمین کا اصل باشندہ نہیں ہے اور اس کی تخلیق کسی اور سیارے پر ہوئی ہے اور اسے اس کے اصل سیارے سے کرۂ ارض پر بھیج دیا گیا ہے یا پھینک دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ایلس سائنسدان کے ساتھ ساتھ محقق، مصنف اور امریکہ کے نامور ماہر ماحولیات ایکالوجسٹ ہیں۔ یہ بھی دھیان رہے کہ بحیثیت سائنسدان وہ کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان جس سیارے پر پیدا کیا گیا اور جہاں وہ رہتا تھا وہ جگہ اس قدر آرام دہ، پرسکون اور مناسب ماحول والی تھی کہ جسے VVIP جگہ کہا جا سکتا ہے۔ وہاں انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں رہتا تھا۔ اس کی موجودہ نازک مزاجی اور آرام پسند طبیعت سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے اپنے اصل سیارے پر غذا کے لیے کچھ بھی تردد نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس سیارے پر ایسی لاڈلی مخلوق تھی جسے اتنی آرام دہ لائف میسر تھی۔ وہ ماحول ایسا تھا جس میں سردی اور گرمی کے بجائے مسلسل بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں سورج جیسے خطرناک سیارے کی دھوپ الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل بھی نہیں تھیں جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہو سکتی۔ کبھی اس مخلوق یعنی انسان سے کوئی غلطی ہوئی اور اس غلطی کی وجہ سے اسے آرام دہ ماحول سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ ایلس کا کہنا ہے کہ جس نے انسان کو سیارے سے نکالا لگتا ہے کہ وہ کوئی طاقتور ہستی تھی۔ اس کے کنٹرول میں ستاروں اور سیاروں کا نظام بھی تھا۔ وہ جسے چاہتا جس سیارے پر چاہتا جزا یا سزا کے طور پر کسی بھی طرح بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ڈاکٹر سلور کا کہنا ہے کہ زمین کسی ایسی جگہ کی مانند تھی جسے جیل قرار دیا جا سکتا ہے، جہاں صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا گیا ہو، کیونکہ زمین کی شکل بالکل جیل کی طرح ہے، خشکی کے ایک ایسے ٹکڑے کی شکل جس کے چاروں طرف سمندر ہو اور وہاں انسان کو بھیج دیا جائے۔ ڈاکٹر سلور ایک سائنٹسٹ ہیں جو مشاہدات کے بعد ہی کوئی رائے قائم کرتے ہیں۔ ان کی کتاب میں اس تھیوری کے سلسلے میں سائنسی دلائل کا ایک انبار ہے جن سے انکار ممکن نہیں۔ ان کی دلائل کی بڑی بنیاد جن لفظوں پر ہے ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ زمین کی کشش ثقل میں اور جہاں سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش ثقل یعنی گریوٹی میں بہت زیادہ فرق ہے۔ جہاں سے انسان آیا ہے وہاں کی کشش ثقل بہت کم ہے، جس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا اور بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہاں زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کی ریڑھ کی ہڈی ان کے متوازی یعنی پیرل پائی جاتی ہے، جبکہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کی ریڑھ کی ہڈی 90 درجے کے زاویے پر ہے۔ انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ کسی ایک بھی مخلوق میں نہیں۔ ڈاکٹر ایلس لکھتے ہیں کہ آپ اس دنیا میں ایک بھی ایسا انسان دکھا دیجئے جس میں کوئی ایک بھی بیماری نہ ہو تو میں اپنے دعوے سے دستبردار ہو سکتا ہوں۔ وہیں کسی ایک بھی جانور کو دیکھ لیں، اس سے وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر کوئی ایسی بیماری نہیں لگے گی جو اس کا جینا دوبھر کر دے۔ جیسے ایک بھی انسان اگر زیادہ دیر تک دھوپ میں بیٹھا رہے تو اسے چکر آنے لگتے ہیں اور وہ سن سٹروک یعنی حدت کا شکار ہو جاتا ہے، جبکہ جانوروں کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بلکہ لگاتار دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو جلدی بیماری کا شکار ہوتے ہیں نہ ہی کسی طرح کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہوتا ہو۔ ہر انسان یہی محسوس کرتا ہے اور ہر وقت اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اس سیارے کا نہیں۔ کبھی اس پر بلا وجہ اداسی طاری ہو جاتی ہے، چاہے وہ بے شک اپنے گھر والوں کے درمیان میں بھی بیٹھا ہو۔ زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات کا ٹیمپریچر آٹومیٹک طریقے سے ہر سیکنڈ کے بعد معمول پر ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگر سخت اور تیز دھوپ ہے تو ان کے جسم کا درجہ حرارت خود کار طریقے سے ریگولیٹ ہو جائے گا، جبکہ اس وقت بادل آ جائیں تو ان کے جسم کا ٹیمپریچر سائے کے مطابق ڈھل جائے گا۔ وہیں انسان کے جسم میں ایسا کوئی سسٹم موجود نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کی وجہ سے بیمار ہونے لگتا ہے۔ انسان اس سیارے پر پائے جانے والے دوسرے جانداروں سے بالکل مختلف ہے۔ DNA اور جینز کی تعداد اس سیارہ زمین پر پائے جانے والے دوسرے تمام جانداروں سے بہت مختلف ہے، اور زمین کے اصل باشندوں یعنی جانوروں کو اپنی غذا حاصل کرنا، اسے کھانا مشکل نہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کے چند لقمے بھی حاصل کرنے کے لیے ہزاروں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پہلے غذا کو پکا کر نرم کرنا اور پھر اس کے معدے پر جسم کے مطابق غذا قابل استعمال ہوتی ہے۔ جب یہ اپنے اصل سیارے پر تھا تو وہاں اسے کھانا پکانے کی مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، جبکہ ہر چیز کو براہ راست غذا کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کہ یہ اکیلا 2 پاؤں پر چلنے والا جاندار ہے جو کہ یہاں ایلین ہونے کی نشانی ہے۔
انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بہت ہی نرم و گداز بستر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باشندوں یعنی جانوروں کو اس طرح کے نرم بستروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کی اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی، جو اس کے جسم کے نازک ہونے کے مطابق تھی۔ انسان زمین کے سارے دوسرے رہنے والے جانوروں سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر کسی بھی رہنے والے جانور یعنی بندر، چمپینزی وغیرہ کی ارتقائی شکل نہیں ہے، بلکہ کسی اور سیارے سے زمین پر پھینک دیا گیا ہے۔ انسان کو جس اصل سیارے پر خلق کیا گیا وہاں زمین جیسا ماحول نہیں تھا۔ اس کی نرم و نازک جلد جو زمین میں جھلس کر سیاہ ہو جاتی ہے اسے پیدائشی سیارے کے بالکل مطابق بنائی گئی تھی، لیکن یہ اس سیارے کا اتنا حساس جاندار تھا کہ زمین پر آنے کے بعد اپنی نرم و نازک مزاجی کو دھیان میں رکھ کر اس کے مطابق ماحول پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جس طرح اسے اپنے سیارے پر آرام دہ اور نرم و نازک بستر پر سونے کی عادت تھی، وہ زمین پر آنے کے بعد بھی یہاں پر آرام کی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکے۔ زمین پر آنے کے بعد بھی وہ یہاں وہی کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آرام دہ زندگی گزار سکے۔ جیسے خوبصورت، قیمتی اور مضبوط محلات، مکانات اس کی ماں باپ کو میسر تھے، وہ بھی ان جیسے مکانات کو بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ باقی سب زمین کے جاندار اور مخلوقات اس سے بے نیاز ہیں۔ اس زمین کی مخلوقات عقل سے آری ہیں، جن کو نہ تو اچھا سوچنے کی توفیق ہے اور نہ ہی اچھا رہنے کی۔ یہ اور بات ہے کہ انسان زمین کے سخت ماحول میں رہ کر سخت مزاج ہو گیا ہے، جبکہ اصل سیارے پر اس کی فطرت میں محبت تھی اور وہ امن و سکون کی زندگی گزار سکتا تھا۔ انسان زمین پر ایک ایسا قیدی ہے جسے سزا کے طور پر 3rd کلاس سیارے پر بھیج دیا گیا ہے تاکہ اپنی سزا کی میعاد گزار کر اپنے اصل سیارے کو واپس جا سکے۔ ڈاکٹر ایلس کا کہنا ہے کہ انسان کی عقل اور شعور اور ترقی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ایلین کے والدین کے اپنے سیارے سے زمین پر آئے ہوئے کچھ زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، ابھی کچھ ہزار سال گزرے ہیں۔ یہاں بھی اپنی زندگی کو اپنے پہلے والے سیارے کی طرح آرام دہ بنانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ کبھی گاڑی ایجاد کرتا ہے تو کبھی موبائل فون۔ اگر انسان کو آتے ہوئے چند لاکھ سال گزرے ہوتے تو یہ جو ایجادیں آج کے دور میں دکھائی دیتی ہیں یہ ہزاروں سال پہلے وجود میں آ چکی ہوتی، کیونکہ انسان کو بنانے والے نے اس کے پاس اپنی زندگی بہتر بنانے کی تمام تر صلاحیتیں دی ہیں۔ ڈاکٹر ایلس سلور نے جو بھی نقطے اٹھائے ہیں انہیں ابھی تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا، اور یقیناً ہم لوگوں کے دل میں بھی یہی اعتبار اور یقین ہے کہ ہمیں، اور ہمارا قرآن بھی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس دنیا کی تخلیق نہیں، ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ ہمیں جس مقصد کے لیے اس زمین پر بھیجا گیا ہم وہ مقصد پورا کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نے